نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التلاوہ سورة البقرہ مدنیہ آیہ 284, 285 and 286. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا. پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. اے ہمارے رب،
اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، جو برائی وہ کرے وہ اسی پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، جس کی ہمیں سہنے کی طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما. اور بے شک اے رب، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے. ہمیں کافروں کے قوم پر غلبہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اتنی پیاری آیتیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میری بہنوں، پہلے تو ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ آمین یا ربی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بہترین ٹاپک کو، میری پیاری ماؤں بہنوں، اس بہترین ٹاپک کو ہمیں غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اس میں اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، سبحان اللہ، کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، اور دل سے خشیت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، کیسے کیسے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، کیسے بوجھ پہلے کے لوگوں پر پڑے تھے، اور اللہ نے اس بوجھ کے بعد انہیں جنت کی بشارت دی تھی. آج ہم پر چھوٹے موٹے بوجھ سہے نہیں جاتے میری بہنوں، اور ہم کمپلسری دعا کریں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا تھا، جس کی سہنے کی ہمیں طاقت نہ ہو. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیارے کلمات ہے آج جو ہم درس سننے جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس کو سننے سے پہلے، اس کو سمجھنے سے پہلے اس کی فضیلت میں بتاؤں. جیسا کہ میں نے ٹاپک ہی رکھی تھی کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. تو میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، بہت ہی پیاری خوشخبری ہمارے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا خزانہ عطا کیا گیا. کب؟ معراج میں. معراج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہاں پر یہ ایک ایسا خزانہ آپ کو دیا گیا جو کیا کہتے ہیں کہ سارے خزانوں سے بہتر خزانہ، یعنی سارے خزانوں سے بہتر خزانہ، یعنی جتنے، یعنی اچھا، یہ خزانہ پھر کوئی دوسرے انبیاء کو نہیں دیا گیا. یہ خزانہ کوئی دوسرے انبیاء کو نہیں دیا گیا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. کسی نبی کو یہ خزانہ نہیں ملا. اور یہ خزانہ کہاں ہے پتہ ہے؟ کہاں ہے؟ عرش الہی کے نیچے. اللہ اکبر، عرش الہی کے نیچے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ عرش الہی کے نیچے کا خزانہ آج ہم دیکھنے جا رہی ہیں میری بہنوں. کیا خزانہ ہے؟ علم کی نظر سے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ خزانہ کیا ہے. یہ خزانہ جو عطا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملا. تو سبحان اللہ، خوش نصیب ہے ہم جو یہ خزانے کو لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والیاں بنائے. آمین یا رب العالمین. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات والارض. یعنی اللہ نے پہلے یہ بتا دیا اس خزانے سے، اس خزانے کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. کیا؟ ما فی السماوات و فی الارض، جو بھی ہے نا زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی جتنی ساری چیزیں آسمان و زمین میں بنائی اللہ پاک نے، تمام کتنی چیزیں نہیں، زمین آسمان میں کروڑا کروڑا ان گنت. آسمان زمین میں درخت، چرند پرند، حیوانات، لیونگ تھنگس، نان لیونگ تھنگس، کروڑا ہے، ان گنت ہے. کروڑا بھی نہیں کہیں گے، ان گنت ہے، جس کی گنتی پاسبل نہیں ہے. اتنی زیادہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو بھی ہے نا، جو بھی سے مراد کیا ہے کہ ایسے بیکٹیریا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ایسے بیکٹیریا جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے، وہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے. ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں مائکروسکوپ سے دیکھنی پڑتی ہیں، عدس لگا کے دیکھنا پڑتا ہے، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. وہ چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزیں، جیسے مچھلی ہے نا، ویل مچھلی، کسی نے سنا، کسی نے کہا کہ وہ پہاڑوں کے اتنے بڑے بڑے جانور بھی ہوتے ہیں، یا پہاڑ ہی لے لیجیے. چھوٹی زندہ مخلوق سے لے کر بڑی زندہ مخلوق تک، چھوٹی نان لیونگ تھنگ یعنی جو زندہ نہیں رہتا، اس سے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزیں، ہر وہ چیز اللہ کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا مالک ہے کہ للہ، اسی کے لیے ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے. تو اتنا بڑا رب اگر میرا ہو جائے تو سبحان اللہ، میرے کیا کہنے.
ہے نا, میرا آپ کا, آپ سوچیے اپنے طور پر, اتنا بڑا رب جب آپ کا ہو جائے تو پھر سبحان اللہ, آپ کی تو چل پڑی. سبحان اللہ, کیا کہیں گے, دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب, ہے نا. تو چلیے آج سے دعا مانگے, آج سے یہ دعا مانگے, اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو بس میرا ہو جائے. میرا ہو جائے مطلب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارا ہونا مطلب اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا میرا رب, اللہ خود کہتا ہے, کہو ربی, ربی میرا رب, ہے نا. کیسے انبیاء نے دعائیں کی تھی نا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, انی مسنی الضر, ربی اے میرے رب, انی مسنی الضر, بے شک مجھے پہنچا ہے نقصان, تکلیف پہنچی ہے, وانت ارحم الراحمین, اللہ تو ارحم الراحمین ہے. یعنی انہوں نے دعا کی تھی, کس نے کی تھی, کس نے کی تھی, ایوب علیہ السلام نے, ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ, بہرحال اللہ اتنا بڑا رب ہے. اللہ اعلان کرتا ہے کہ للہ, اللہ ہی کے لیے ہے, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو بھی آسمان اور زمین میں ہے. تو اتنے بڑے رب کے ہم فرما بردار ہونا ہے, اس سے خوف ہمیں کھانا ہے, اس کو راضی کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تو اتنا بڑا مالک ہے نا, اور وہ مالک کیسا اختیارات رکھتا ہے, اتنے زیادہ اختیارات اس کے ہیں کہ تمہارے اندر جو چلتا نا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, وَإِن اور اگر, تُبْدُوا یعنی تم ظاہر کرو, مَا فِي أَنفُسِكُمْ, مَا فِي أَنفُسِكُمْ یعنی جو کچھ بھی تمہارے نفسوں میں ہے نا اسے ظاہر کرو, او تخفوہ یا تم چھپاؤ. دل میں کئی باتیں اٹھتی ہیں, دل میں کئی وسوسے اٹھتے ہیں, دل میں کئی خیالات آتے ہیں, دل میں کئی ارادے بنتے ہیں, اور اللہ تو وہ ذات ہے لما فی الصدور, جو بھی ہے نا صدور میں یعنی سینوں میں, اس کے بھی راز وہ جاننے والا. تو وہ رب کہتا ہے کہ تم اپنے اندر جو چھپاؤ یا ظاہر کرو, جو بھی کرو, یحاسبکم بہ اللہ, وہ محاسبہ کرے گا تمہارا, اللہ اکبر, حساب لے گا تم سے, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ اس کا حساب لے گا. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا میری بہنوں, اس وقت صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جلدی بھاگ کے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آئے, اور کہا, عرض کیا, اے اللہ کے رسول, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد, یہ تمام اعمال جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے, ہم بجا لاتے ہیں, ہم تو کرتے ہیں یہ کام, یہ ہماری طاقت ہے, طاقت سے بالا تر نہیں ہے کہ ہماری طاقت میں ہے یہ چیزیں تمام ہم کرتے ہیں, سبحان اللہ, نیک اعمال تمام کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے. لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات, دل میں پیدا ہونے والی وسوسے, دل میں پیدا ہونے والے خواہشات, بعض اوقات بری خواہش بھی ہوتی ہے دل میں, وہ تو انسانی طاقت سے پرے چیز ہے. آگے خواہش ہوگی اندر تو کیا کریں گے, خواہش ہو گئی دل میں, کوئی اچانک آ گئی, تو اب اس پر اختیار نہیں ہوتا نا بندے کا, فوری خیال آنا, ہاں عمل کرنا کا تو اختیار ہے بندے کو, خیال آنے کا اختیار نہیں تھا, خیال فوری آ جاتا ہے, خیال کیا ہوتا ہے, فوری آ جاتا ہے, اللہ اکبر. تو اب اصحاب کرام پوچھے اللہ کے رسول کیا کریں ہم, ہاں کیا کریں ہم, دیکھیے اوپر سے تو وہ احکام جو ہے عمل کر رہے ہیں, اب وہ جو خیال آیا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ معافی انفسکم, جو تم چھپاتے ہو نفسوں میں, جو کچھ معافی انفسکم او تخفوہ, تبدو تخفوہ, یا تم ظاہر کرو یا چھپاؤ, میں تو سب کا محاسبہ کروں گا, بول دیا اللہ تعالیٰ, یحاسبکم بہ اللہ, میں اب ڈر گئے صحابہ کرام. یہ صحابہ کرام تھے میری بہنوں, یہ صحابہ کرام تھے. آج ہمیں اللہ کی باتیں سن کر خوف بہت کم آتا ہے. دعا کریں, خشیت کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تیری خشیت مجھے نصیب فرما. اس کی خشیت نصیب ہونا بھی بہت بڑی بات ہے, سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی خشیت نصیب ہونا بھی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو چھپاؤ اپنی نفسوں میں یا ظاہر کرو, تخفوہ او تبدو, یعنی تم ظاہر کرو یا چھپاؤ, کچھ بھی کرو, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ محاسبہ کرے گا. بولتے ہی صحابہ کرام جب آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم سمعنا واطعنا کہو. سبحان اللہ, دیکھیں ڈر رہے صحابہ کرام, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہی, پریشان مت ہو, جو بھی کہا جا رہا نا
جو بھی کہا سمعنا واطعنا بولو، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ اکبر. وہ جذبہ یعنی دلوں کے وسوسوں کو بھی کنٹرول کرنے کا ہم دیکھیں گے. کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کچھ حل نکالے گا، کچھ بات بتلائے گا، کچھ تو ہوگا. تم کیا کرو بولے کہ سمعنا واطعنا کہو. ہاں سمعنا واطعنا کہو، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ نہیں کہ پریشان ہو گئے خالی بولے کہ کیا کریں کیا کریں. نہیں، بول دو سمعنا واطعنا. تو چنانچہ صحابہ کرام جذبہ ان کے پاس ایسا تھا نا، وہ جذبہ تھا سننے کا اور فرما برداری کا. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم تمام ماؤں بہنوں کو بھی یہ جذبہ نصیب کرے سننے کا اور عمل کرنے کا. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم سنو اور اطاعت کرو، یہ بات بول دو سمعنا واطعنا. تو جذبے سے تمام صحابہ کرام نے اطاعت کر دی، کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آج سے وہ بھی کوشش کریں گے کہ دل میں بھی نہ آئے کوئی بات. سبحان اللہ. عمل باہر سے تو کر رہے ہیں لیکن یہ بھی سوچیں گے کہ دل میں بھی نہ آئے کوئی بات، دل میں بھی کوئی برا خیال نہ آئے. ٹھیک ہے دیکھیں گے ہم وہ بھی کریں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اے اللہ اور ہم نے اطاعت کی. اب جیسے ہی یہ بات صحابہ کرام کی آزمائش سے وہ پورا اترے، یہ بات معلوم ہوئی ان لوگوں کو کہ سنتے ہی عمل کرنا ہے، تو پھر انہوں نے سمعنا واطعنا کہا. تو پھر اللہ نے جب اعلان کیا کس چیز کا کہ آگے جو آیت آتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نہیں تم پریشان مت ہو، تمہارے بس میں جتنا ہے وہی میں تم سے سوال کروں گا، تم پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. فی الحال تم سمعنا واطعنا تم نے کہہ دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو چیز پاسبل نہیں ہے اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے وہ چیز. تو سبحان اللہ، اس جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دوسری آیت نازل کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. وہ یہ نازل ہونے کے بعد وہ پہلی آیت جو ہے نا یحاسبکم بہ اللہ والی، تو وہ آیت منسوخ ہو گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت آئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے بعد یہ والی بات منسوخ ہو گئی. کون سی؟ کہ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتیں یعنی دل میں آنے والی باتیں اس پر اللہ نے معاف کر دیا، انہیں اس پر گرفت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. البتہ ان باتوں پر گرفت ہوگی، ان اعمال پر گرفت ہوگی جن کا اظہار بندہ اپنی زبان سے یا عمل سے کرتا ہے. اپنی زبان سے جو اظہار کر دیتا نا یہ کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ رکھیں گے کہ کیوں بولا. ہاں ویسے تو سبحان اللہ، اور ایک حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نا کوئی برا عمل کرنے کا سوچتا ہے یا کہتا ہے، سوچتا ہے صرف کہتا نہیں سوچتا ہے، تو فرشتوں کو بولتے اللہ تعالیٰ کہ اس کو ابھی اس کی کیا کہتے ہیں کہ نام اعمال میں برائی مت لکھو. اچھا وہی بات اگر نیک بات سوچتا ہے تو فرشتوں کہتے ہیں فوری اس کے نیک اعمال میں اس کے شمار کر دو اس بات کو. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے کیا نہیں ابھی. تو بولتے کہ اے فرشتوں یہ بندے نے نیت تو کی نا، اب مدد کرنے والا میں ہوں اس کا، میں کروں گا مدد اس کی اور وہ کام کرے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے میری بہنوں اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، صرف اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنے جی میں بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنا یہ کروں وہ کروں. اسی لیے تو میں کہتی ہوں نا میری بہنوں کو کہ نیکیوں کا ارادہ کثرت سے کرو، کثرت سے نیکیوں کا ارادہ کرو. میں فلاں کروں گی دیکھیے میری بہنوں ارادے کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کو ارادہ کریے، جذبہ رکھیے اپنے اندر. امپاسبل ہر چیز نہیں، یہ میں سے نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ڈپریس نہیں ہو، پیچھے نہیں ہٹیں، ارادہ کریں کہ میں فلاں کروں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادوں کے اوپر بھی ثواب دیتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل کے ارادے جو دل میں وسوسے اٹھتے ہیں اس پر اللہ گرفت نہیں کرے گا، یہ اعلان ہو گیا. اس کے بعد اب دیکھیے یہ آیت کے بعد کہ فیغفر، اب اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ یحاسبکم بہ اللہ کے بعد یہ فرمائے کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اب اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے.
اللہ کیا ہے؟ اللہ اتنا بڑا اختیار والا ہے کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا. اللہ اکبر. واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بندہ کیا سمجھتا؟ بندہ گناہ کرتے وقت، بندہ دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچاتے وقت یہ خیال کرتا کہ چلو میں کر دیا، ہو گیا، اب کون کیا بگاڑے گا میرا، ہے نا سمجھتا نا بندہ کون کیا بگاڑے گا، میں تو اس کے اوپر پورا اختیار رکھتا ہوں، یا میں تو اس کے اوپر پورا اختیار رکھتی ہوں، میں جو چاہے وہ کروں گی اب اس کے ساتھ، ہے نا. کوئی مرد کا یہ معاملہ ہے، کوئی عورت کا یہ معاملہ ہے. اللہ محفوظ رکھے ایسے خیالات سے، ایسے اعمال سے لوگوں کو کہ کیا سمجھتے ہیں کہ مختار کل وہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. کیا سمجھتے ہیں کہ سارے اختیارات اللہ نے اسے دے دیے اور وہ جیسے چاہے منمانی کرے گا، جیسے چاہے منمانی کرے گی. ہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے بھولو مت ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہے ہر چیز پر قادر. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے ہر چیز پر قادر. اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے ہر چیز کے اوپر قادر. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اس کے بعد کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہے ہر چیز پر قادر. تم خوش مت ہو جاؤ کہ میں ہی سب کچھ ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہے اوپر اور وہ قدرت رکھتا ہے. اب یہ جو ہے اللہ نے جو ڈھیل چھوڑی ہے، یہ دیکھ رہا ہے تھوڑے دن تک کیا کرتا بندہ. ہاں ڈرتا کہ نہیں ڈرتا میرے سے، میری اطاعت کرتا کہ نہیں کرتا. نہیں ایسی ہٹ دھرم بنا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کرنے لگا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہی مختار کل ہے، وہی اسی کے اختیارات ہیں. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں اور اللہ یاد بھی دلا رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں فرمایا اللہ نے واللہ علی کل شیء قدیر، اور دوسری جگہ بھی آیا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سبحان اللہ. بہت پیاری باتیں ہیں، بہت پیاری باتیں. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایمان لائے رسول، یعنی اللہ گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی، اللہ گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی کہ ایمان رسول ایمان لائے. کون لائے؟ آمن الرسول، رسول ایمان لائے کس چیز پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، وہ رب کی طرف سے جو نازل ہوا نا ان کے اوپر، رسولوں کے اوپر جو رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر رسول ایمان لائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ان کے رب کے پاس سے جو نازل ہوا نا ان پر، تو اس کے اوپر وہ ایمان لائے. اس کے بعد دیکھیے سبحان اللہ، اس کے بعد دیکھیے اللہ کس کو لا رہا ہے؟ مومنین کو. اللہ پاک کہتا ہے والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے. اللہ اکبر. مومن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا من المؤمنات. اے اللہ ہم تمام کو، مجھے، آپ کو، تمام سننے والی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان والیاں بنا دیں، کیونکہ ایمان والوں کا شاہد اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے اللہ کی کتاب پر جو بھی نازل کیا نا اللہ نے آسمانوں سے، اس کے اوپر ایمان لائے. کون؟ رسول اور مومن. کل آمن باللہ، ہر کوئی ایمان لایا اللہ پر، والملائکہ وکتبہ ورسلہ، کتابوں پر، رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ کیا اعلان کرتے ہیں کہ وہ تفریق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تفریق نہیں کرتے. رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ کی اور فرشتوں کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے رسولوں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. کیا مطلب ہے؟ یہ تو پہلی ایمانیات والی آیت کہلاتی ہے، یہ جو ہے نا ایمانیات والی آیت کہلاتی ہے. اس میں ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا. کون سی چیزیں؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر. یہ تمام گنوائے گئے، کلمات کے تمام بتائے گئے کن کن چیز پر ایمان لانا ہے آپ کو. اللہ پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان لانا ہے، اور کون سی چیزوں پر؟ کتب پر اور رسولوں پر. کتابوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر. تو یہ ایمانیات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان والے ہوتے جو کون کیا کرتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. یعنی ہمیں اجازت نہیں ہے میری بہنوں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق کریں. رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. یہ اعلان ہم کرتے ہیں، یہ پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں
کہ ہم اے اللہ ہم کسی رسولوں میں تفریق نہیں. پھر کیا کرتے؟ اب وہ دیکھیے بعض قوالیاں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی جاتی ہے. پڑھیے نعت، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہنا ہے کچھ کہیے، لیکن غلو مت کریے. غلو یعنی حد سے بڑھ جا رہی، ملوٹ کر دے رہی. کیا حد سے بڑھ رہی؟ حد سے کیا بڑھ رہے ہیں کہ کیا ہے وہ کچھ کی میں نے سنا تھا الفاظ سینڈر، کئی ایسے شرکیہ یعنی ایسے الفاظ جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، کہ سارے نبی کیا ہے وہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. ارے نبی کیوں سوال کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جا کے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی، وہ ساروں کا یہ سردار ہے ہمارے نبی. عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ پھر قرآن پڑھتے خود یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ تفریق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں، اور وہ تفریق کرتے بھی ہیں. پھر اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یعنی ایمان والے وہ ہوتے جو تفریق نہیں کرتے، اور جو بھی کہا جا رہا ان پر، جو بھی کہا جا رہا، یعنی جو بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو کیا کہتے ہیں سمعنا واطعنا. دیکھیے سبحان اللہ، صحابہ کرام کا وہ قول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلوایا تھا، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے؟ ابھی حدیث بتائی تھی نا صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب صحابہ کرام آ کے بولے نا، دوڑتے آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ نے اعلان کر دیا جو چھپاؤ گے جو ظاہر کرو گے سب پر میں محاسبہ کروں گا. تو صحابہ کرام پریشان ہو کے جب آ کے سوال کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ارے صحابہ یہ کہہ دو کہ سمعنا واطعنا، فی الحال تم یہ کہہ دو کہ سمعنا واطعنا، کہہ دو، کچھ بھی نہیں بولو، فی الحال یہی کہو کہ سمعنا واطعنا. تو جب صحابہ کرام نے وقالوا سمعنا واطعنا کہہ رہا نا اللہ پاک، یعنی مطلب یہ کہ وہ قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ صحابہ کرام نے کہا. ان کے کہنے کی بات آسمانوں سے پھر نازل ہوتی ہے، آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ وقالوا انہوں نے، وہ ایمان والوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو ہمارا رب ہے. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے. والیک المصیر، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. جب یہ باتیں اتنی یعنی پیاری لگی اللہ تعالیٰ کو کہ بندہ کیسے اللہ سے فرما برداری کا اقرار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، مجھے معاف فرما دے اے رب، مجھے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ٹھیک ہے اب تم بے فکر ہو جاؤ، پریشان مت ہو، میں یعنی کوئی نفس کو اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ کسی جان کو بوجھ طاقت نہیں ڈالتا. کتنا؟ الا وسعہا، سوائے اس کے کہ جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے سہنے کی. ہاں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے میری بہنوں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، غور سے سنیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ نے یہ اعلان کر دیا. اب بندہ کہتا ہے ارے کیا تکلیف میں مبتلا ہے بھائی، اللہ رحم کر دینا تھا ان کے اوپر. اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہو سکتا میری بہنوں کبھی میرے سے آپ سے اپنی زبانوں سے نکلا ہوگا، ایسا ہوتا نا بعض وقت شدید تکلیف دیکھ کے کسی کو بولتے ہیں واہ اللہ رحم نہیں کرا ان کے اوپر، اللہ رحم نہیں کرا، اللہ رحم کرتا، سبحان اللہ. ہم نہیں بولنا اللہ رحم نہیں کرا، نہیں بولنا. ہاں دعا کر سکتے ہیں اللہ رحم کر دے ان کی حالت پر، جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ان کی حالت پر رحم فرما دے، دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن یہ اعلان کرنا کہ اللہ رحم نہیں کرا، دیکھو ان کے اوپر کیسا حال ہو گیا ان کا. ارے اللہ چھوٹے بچے ہیں اس کے، وہ ماں کو ایسا ہو گیا، اللہ رحم نہیں کرا اس کی حالت پر. اللہ رحم نہیں کرا بول کے اعلان نہیں کرنا. ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو آزمائش سے نکال دے، اس پر رحم فرما. یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی کتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ تکلیف اسے سہنے کی طاقت اللہ پہلے دیتا ہے، اس کے بعد اسے تکلیف دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. دوبارہ دوہرا رہی ہوں، غور سے سنیے میری ماں بہنوں. ہم کیا کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کر دیا، اللہ نے مجھے وہ کر دیا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا. اللہ نے پہلے آپ کو سہنے کی طاقت دی، یہ مت بھولیے. اللہ نے پہلے آپ کو سہنے کی طاقت دی، اس کے بعد وہ تکلیف دی.
اور کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیوں دیتا ہے تکالیف؟ پتا ہے آپ کو؟ تکلیفیں مصیبتیں جو پڑتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جس سے تکلیف. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ آزماتا ہے. اللہ نے کہا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا ہر شے سے. کون سی چیزیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہر قسم سے اللہ آزمائے گا. تو اللہ نے تو اعلان کر ہی دیا تھا کہ آزمائے گا. تو پھر ہم کو پہنچنے والی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ یا تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے یا تو آزمائش ہوتی ہے. تو کیا دعا کریں گی؟ اللہ اگر یہ تکلیف، یہ آزمائش مجھے میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ بولے. اور نہیں، اگر مجھے تو نہیں پتا کہ یہ میری گناہوں کی سزا ہے یا پھر مجھ پر اللہ تو آزما رہا ہے، میری آزمائش ہے. اگر یہ میری آزمائش ہے تو اللہ مجھے اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. یہ دعا کرے. میرے گناہ ہے تو اسے مجھے معاف کر دے. تو یہ دعائیں جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں رحم فرماتا ہے. پر یہ نہیں کہ مطلب ہم خالی واویلے کرنے لگے، لوگوں سے بولنے لگے دیکھو میرے ساتھ یہ ہوگا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. نہیں میری بہنوں، لوگوں کے پاس اس کا حل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی صاحب طاقت ہے، صاحب استطاعت ہے کہ اس کے سامنے بولنے سے وہ کچھ کریں گے ہمارے لیے، تو ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھ بس. لیکن یہ نہیں کہ سب کے سامنے بولنے لگے کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور فلاں سے کہنے لگے، جبکہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ مقدرت سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لہا ما کسبت یعنی وہ جو نیکی کرے گا وہ اس کے لیے ہے. لہا اسی کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت اور وہ جو برائی کرے گا اسی پر ہے وہ. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو مغفرت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، اور اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کے لیے کہتے بندے کو دعا سکھائی اللہ نے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. بہت پیاری دعا ہے، سبحان اللہ، بہت پیاری دعا. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بندے کو سکھلا رہے ہیں، دعا سکھلا رہے ہیں. کیا دعا سکھلا؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا او اخطانا، ہم نسیان میں بھولے سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس پر، ویسی خطا پر ہمیں معاف فرما. کوئی خطا یا اخطانا، یا کوئی خطا ہم نے کی، بھولے سے کوئی گناہ کیا، بھول گئے یا خطا کی ہمیں، تو ہمیں نہ پکڑنا، ہمیں معاف فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا او اخطانا، یا ہم نے کوئی بھول چوک ہم سے ہو گئی یا خطا ہوئی ہم سے تو ہمیں نہ پکڑنا. ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ولا تحمل، اور وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال. کیسا بوجھ؟ علینا، ہم پر، اسرن، ایسا بوجھ، کما جیسا کہ حملته، پچھلے لوگ اٹھائے تھے اس کو، علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے جو لوگوں پر بوجھ اللہ پڑا تھا، اے اللہ ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. میری بہنوں، پتا ہے آپ کو کیا بوجھ پڑا تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ پچھلے دروس میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کب تک ہم تکلیفوں میں رہیں، کب تک ہم مصیبتوں میں مبتلا رہیں؟ دیکھو ہمارے پیٹوں میں آگ بھر رہی. جب سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، تو کافی مفلسی ہو گئے تھے، بہت زیادہ غربت، کیونکہ انہوں نے وہاں پر اپنا کاروبار، گھر بار، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے نا، تو کافی مشکل انہیں ہو رہی تھی. تو بولے اللہ کے رسول کب تک ہم سہیں یہ مصیبتوں کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. آیتیں نازل ہوتی ہیں. کون سی؟ ہم پچھلے دروس میں پڑھے تھے. پچھلے دروس میں سورہ بقرہ کے بیچ میں آئی تھی آیت. کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کی ہے، یہ بولے کہ تم کیا سمجھ کے رکھے جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے، جبکہ تم سے پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں آئیں وہ تم پر نہیں آئی ابھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کے کہا کہ دیکھو اے صحابہ، جب پچھلے اقوام پر جو مصیبتیں آئی تھی، وہ جب ان لوگوں نے ایمان لایا تھا، ان پر جو مصیبتیں آئی تھی وہ کیسی مصیبتیں تھیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گڑوں میں اتار کر،
یعنی گڑھوں میں اتارے جاتے تھے ایمان لانے پر، صرف ایمان لانے پر، اللہ پر ایمان لانے پر وہ گڑھوں میں اتارے جاتے تھے، اور سر کے بل سر سے چیرے جاتے تھے آروں سے. معمولی بات ہے، آرا پتا ہے، آرا لکڑی کاٹتے نہیں، لکڑی کاٹتے وہ والا تیز دھاری، تو اس سے سر سے کاٹتے تھے. کس بات پر؟ ایمان لانے پر. یعنی اللہ کی راہ میں انہوں نے اتنی مصیبتیں اٹھائی، سخت مصیبتیں. نہیں قرآن کیا تھے کہ وہ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے جنت میں یوں ہی داخل ہو جائے گے، جبکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ سخت ہلا مارے گئے، سخت ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ساتھ ہی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں کہا گیا کہ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریبی ہے. اس وقت کہا گیا، مطلب یہ کہ ان کے اوپر سخت ترین بوجھ میری بہنوں، سخت ترین، یعنی جو پچھلے اقوام گزرے وہ تھے بھی ویسی سخت جان، تو ان پر بھی سخت ترین تکلیفیں آئی. تو وہ جو سخت ترین تکلیفیں تھے وہ سن کر ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سن کر ہی ہمارے رونگٹے کھڑے، ان کے سروں میں کیلے مارے جاتے تھے، ہاتھوں میں کیلے مارے جاتے تھے، بہت ظلم اور ستم ان پر کیا جاتا تھا. تو یہ ظلم دیکھ کر، یہ ظلم سن کر ہمارے قلوب کانپ اٹھتے ہیں. تو ہم دعا کریں، اے اللہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر جیسے بوجھ پڑا تھا، اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم جس کا ہم بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈال، کما حملته على الذين من قبلنا، جیسے پہلے لوگوں پر تم نے ڈالا. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی سہنے کی ہم میں طاقت نہ ہو. یعنی اللہ پاک نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نفس پر مقدرت سے بوجھ نہیں ڈالتا. اب بے فکر ہو جائیں گے، اللہ بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ بے فکر ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو، اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہم پر طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈال. دعا کرے تو نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. اب نہیں کہ نہیں اللہ نے اعلان کر دیا نا نہیں ڈالتا تو نہیں ڈالے گا، نہیں، اس کے لیے دعا مانگنی پڑتی. سکھلا دیا اللہ نے فوری اسی آیت میں اللہ نے سکھلا دیا. پہلے تو کہہ دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، پھر آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، تم دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی سہنے کی ہمیں طاقت نہ ہو. دعائیں مانگو تم، پھر اللہ تم پر مغفرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالے گا. واعف عنا، معاف کر دے ہمیں. کیا پیاری دعا ہے. واعف عنا، خفقہ وہاں پہ وقفہ، یعنی رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی واعف عنا بلکہ سانس نہیں توڑ دینا، یعنی کنٹینیوشن ہے. واعف عنا، رکنا، ایک فرکشن آف سیکنڈ بولتے نا، تھوڑی دیر کے لیے بس. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یعنی رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے. واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے. واغفر لنا، ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، بے شک تو ہی مولانا، ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے. فانصرنا، پس ہماری مدد فرما. کس پر؟ علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما. تو یہ اتنی پیاری دعا ہے میری بہنوں، اتنی پیاری دعا ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کی فضیلت میں کیا کیا چیزیں نہیں آئی، اس کی فضیلت میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں احادیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کافی ہو جاتی. یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ بھی نکالے بعض لوگ کہ رات کا سارے قیام کا اسے یعنی رات بھر قیام کرنے کا اسے ثواب ملے گا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی تھیں ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہے. اور کئی روایات سے یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ یہ آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسا پیارا خزانہ ہمیں ملا نا، کیسا پیارا خزانہ ہمیں ملا. روزانہ پڑھیں لگاؤ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہاں سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین وہاں تک، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے میری بہنوں. اور سمجھیں اس کی بات کو، سمجھیں کہ کیا یہ بات ہے
کیا یہ بات بتائی گئی؟ اللہ پاک نے ہمیں کیا بات بتائی؟ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے اور یہ پیاری دعائیں ہمیشہ کرتے رہیں، کیونکہ یہ جو 2 آیات ہے وہ عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو سبحان اللہ، آج ہم نے عرش الہی کے خزانوں میں سے یہ خزانہ لوٹا، سبحان اللہ۔ ہاں ہے تو خزانہ تو ہے، اب کام کیا ہے کہ لپک کر لے لیں اسے۔ لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ لوٹتے کیسا؟ لپک کر، جلدی جلدی کر کے، ایسے نہیں کہ سست بیٹھے ہیں کہ ہاں لے لیں گے بعد میں، کب تو بھی یاد کر لیں گے، ایک وقت آئے گا جب سمجھیں گے، ایسا نہیں میری بہنوں۔ یاد حفظ کریے، حفظ کریے۔ تقریباً سبحان اللہ کئی لوگوں کو یاد رہتی ہے آیتیں، لیکن جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریے۔ دیکھیں روزانہ معمول بنائیں، رات میں سوتے وقت پڑھیں گے نا، خود بخود یاد ہو جاتی، سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے والد کو پڑھتے پڑھتے ہی سن کے یاد کر لیے تھے، روزانہ وہ پڑھتے تھے تو ان کی آواز سن کر ہی ہم یاد کر لیے تھے، سبحان اللہ۔ یہ یاد کریں ضرور بھی ضرور، ہم پڑھیں گے زور زور سے، ہمارے بچے اس کو یاد کر لیں گے۔ آپ روزانہ سوتے وقت زور زور سے پڑھیں ان آیتوں کو، تاکہ بچوں کو سلاتے وقت بچے خود بھی یاد کر لیں اس کو۔ للہ ما فی السماء، کتنی پیاری آیت ہے نا، کتنی پیاری، یعنی وہ اس کے معنی و مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے پڑھے اور مزہ لیں اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ خزانوں میں سے خزانہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں نا اس میں سے خزانہ ہے۔ خزانہ کہا گیا، خزانہ کسے بولتے ہیں؟ دولت نا، دولت۔ تو یہ بہت بڑی دولت، ہم کو اگرچہ پتا چل گیا وہاں خزانہ ہے، لے سکتے کوئی بھی، رکھا ہوا ہے آپ جا کے لے لو، رکھا ہوا ہے لے لو، تو کیا کرتے ہیں؟ بھاگ کے جا کے اٹھا لیتے نا، بھاگ کے جا کے اٹھا لیتے، جا کے لے لیں گے، چلو رکھا ہوا ہے لینا ہے۔ اب اس رکھا ہوا ہی ہے، بس تو رکھا ہوا ہی ہے، بس اب اس کو تاخوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، جو ہے نا قرآن کی فریاد، وہ والے زمرے میں آ گیا وہ خزانہ، بس ایک تاخ میں سجا ہوا ہے، کھول کے ہمیں لینا ہے۔ اگر یہ خزانہ ہم نہیں لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ کیسے اس کی رحمتیں ہم پائیں گے؟ کیسے اس کی محبت پائیں گے؟ کیسے اس سے خشیت پائیں گے؟ خشیت محبت پانے کے لیے علم ضروری ہے، علم حاصل کریں۔ اسی لیے تو بار بار اعلان ہوتا ہے، ہم دیکھ دیکھ کر ایک ایک کورسز بناتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بنایا حدیث قدسی کا کورس۔ اب بہنیں پریشان کہ ارے کیسا کرنا، کیا کرنا، سوال جواب رہتے کیا، اس میں فلاں رہتا۔ ارے سبحان اللہ، ہمت کریے۔ ابھی جیسے میں نے کہا نا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ جب بندہ نیکی کی نیت کرتا نا، اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ علم حاصل کریے، علم حاصل کریے، ایسے خزانے اللہ نے ہمارے لیے کھول کے رکھ دیے، علم کے خزانے، اس کو نہیں لوٹیں گے میری بہنوں تو پھر اللہ کو بھی ہماری ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہم ویسے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیر قوم کو اسلام قبول کرتے وہ لوگ پڑھتے، عمل کرتے، یاد کر لیتے، دوسروں تک پہنچانے والے آج کئی بنے ہوئے ہیں، ویسے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دین اسلام کو پسند کر کے قبول کیا اور یہ تمام آیتیں یاد کر لیے۔ لوگ اسلام قبول کر کے یاد کریں تو آج ہم مطلب اور سے مسلمان ہیں، ہم تو کیوں یاد نہ کریں؟ ضرور یاد کریں۔ ایسے کئی لوگ ہیں سبحان اللہ، سبوں ہزاروں لوگ جو ان آیتوں کو یاد کر چکے، تو جو یاد نہیں کیے ہیں تو ان سے التجا ہے کہ وہ یاد کریں، علم دین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خزانے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔